خلاصہ یہ کہ کسی مثنی مؤنث لفظ یعنی کسی ڈوئل فیمینین ورڈ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مثنی لفظ کو واحد یعنی سنگولر فارمیٹ میں لوٹا کر دیکھیے کہ اس کے آخر میں گول تا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ لفظ مؤنث ہوگا اور اگر نہیں ہے تو وہ لفظ مذکر ہوگا۔ اسٹینڈرڈ عربک چینل کے نیو عربک کورس میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم نیو عربک کورس کا یہ 5واں سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبقوں کو پڑھنے کے لیے اوپر کی آئے لنک پر ابھی کلک کیجیے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے۔ اسی طرح یہ بھی جان لیجیے کہ اس کورس کے تمام سبقوں کو آپ PDF فائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہر سبق کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے، وہاں ڈاؤن لوڈ کی لنک موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، الدرس الخامس، لیسن 5 یعنی سبق نمبر 5، پروناؤنس یوزڈ فار ڈوئل، اور عربی میں ہے ضمائر مستعملہ للتثنیہ، یعنی وہ ضمیریں جو دو فرد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انگریزی اور اردو وغیرہ زبانوں میں صرف دو طرح کی ضمیریں ہیں۔ پہلی سنگولر پروناؤن یعنی ضمیر واحد، دوسری پلورل پروناؤن یعنی ضمیر جمع۔ لیکن عربی میں تعداد یعنی نمبر کے اعتبار سے 3 طرح کی ضمیریں ہیں۔ پہلی ضمیر واحد یعنی سنگولر پروناؤن، یہ سبق ہم پچھلے ویڈیوز میں پڑھا چکے ہیں۔ دوسری ضمیر تثنیہ یا ضمیر مثنی یعنی ڈوئل پروناؤن، یعنی وہ ضمیر جو دو تعداد کو بیان کرتی ہے، اور آج کے سبق کا موضوع یہی ضمیر تثنیہ ہے۔ تیسری ضمیر جمع یعنی پلورل پروناؤن، یعنی وہ ضمیر جو کم سے کم 3 تعداد کو بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انگریزی اور اردو وغیرہ میں جمع یعنی پلورل کم سے کم 2 تعداد کو بیان کرتی ہے، لیکن عربی میں جمع کم سے کم 3 تعداد کو بیان کرتی ہے۔ یعنی عربی میں جمع کا مطلب کم سے کم 3 تعداد ہوتی ہے، جبکہ انگلش اور اردو وغیرہ زبانوں میں 2 تعداد کو بھی جمع کہتے ہیں۔ تو آج ہم ڈوئل پروناؤن یعنی ضمیر تثنیہ کی پریکٹس کریں گے۔ یہاں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عربی میں کسی واحد لفظ یعنی کسی سنگولر ورڈ کو تثنیہ میں کیسے بدلتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو 2 چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ ایک یہ کہ عربی میں مثنی ضمیریں پہلے سے موجود ہیں، لہذا انہیں آپ کو الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مثنی ضمیریں یہ ہیں: نحن، یہ 2 متکلم یعنی 2 فرسٹ پرسنز کے لیے ہے، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے وی ٹو، اور اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے ہم 2۔ اسی طرح نحن جمع متکلم یعنی فرسٹ پرسن پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا وی یعنی ہم۔ تو نحن 2 متکلم یا جمع متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نحن کا معنی وی ٹو یا وی دونوں ہوگا۔ انتما، یہ 2 مخاطب یعنی 2 سیکنڈ پرسنز کے لیے ہے، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے یو ٹو، اور اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے تم یا آپ 2۔ ہما، یہ 2 غائب یعنی 2 تھرڈ پرسنز کے لیے ہے، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے دے
टू, اور اردو اور ہندی میں اس کا معنی ہے وہ دو۔ یہاں ایک بات پر اور دھیان دینا ہے کہ یہ تینوں ضمیریں یعنی نحنو، انتما اور ہما مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عربی میں تثنیہ کے لیے یعنی عربی میں ڈوئل کے لیے صرف یہی تین ضمیریں ہیں، اس لیے آپ کو اس سبق میں ضمیر تثنیہ کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو صرف ان تین ضمیروں کو یاد رکھنا ہے۔ اس سبق میں دوسری اہم چیز جس پر آپ کو خاص دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ عربی جملہ میں مثنیٰ ضمیر کے ساتھ جو دوسرا لفظ استعمال ہوگا اسے بھی مثنیٰ یعنی تثنیہ بنانا ہے۔ جیسے اس مثال کو سمجھیے، انت ولد، اس کا معنی ہے یو آر اے بوائے، یعنی تو ایک لڑکا ہو۔ اس میں انت ضمیر واحد ہے تو اس کے ساتھ لفظ ولد بھی واحد ہے۔ اب اگر اسے تثنیہ میں بدلنا ہو تو ہمیں دونوں لفظوں کو تثنیہ میں بدلنا ہوگا، جیسے انتما ولدانی، اس کا معنی ہے یو ٹو آر بوائز، یعنی تم دو لڑکے ہو۔ اس میں ہم نے انتا کو انتما میں بدلا اور ولدن کو ولدانی میں بدلا۔ اب آپ یہاں لفظ ولدن اور ولدانی کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ولدن جو واحد لفظ ہے اس کے آخری حرف دال پر سے تنوین یعنی دو پیش کو ہٹا کر ہم نے یہاں زبر رکھ دیا ہے ولد۔ اس کے بعد الف اور نون زیر لگایا اور اب یہ ولدن سے ولدانی ہو گیا، تو ولدانی ولدن کا تثنیہ ہے۔ اسی طرح بنتن سے بنتانی، رجلن سے رجلانی، تو کسی بھی عربی لفظ کے تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف کی تنوین یعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کو ہٹا کر اس پر زبر لگانا ہے، پھر اس کے بعد الف اور نون زیر لگا دینا ہے اور بس ہو گیا تثنیہ۔ یہ مرفوع تثنیہ کا قاعدہ ہے، یعنی وہ تثنیہ جو حالت رفع میں ہو، یعنی وہ تثنیہ جو نومینیٹو ہو، اور منصوب یعنی ایکوزیٹو اور مجرور یعنی جینیٹو تثنیہ بنانے کے قاعدے کا فارمولہ یہ ہے۔ یعنی منصوب یا مجرور تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی واحد لفظ کے آخری حرف کی تنوین یعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کو ہٹا کر اس پر زبر لگانا ہے، پھر اس کے بعد یا ساکن اور نون زیر لگانا ہے، جیسے ولدن سے ولدینی، یعنی مرفوع تثنیہ میں نون زیر سے پہلے الف ہوگا، جبکہ منصوب اور مجرور تثنیہ میں نون زیر سے پہلے یا ساکن ہوگی۔ لیکن اس سبق میں صرف مرفوع تثنیہ کی مشق کرائی گئی ہے، اس لیے آپ فی الحال صرف مرفوع تثنیہ کا قاعدہ یاد رکھیے۔ یہاں آپ کو ایک اور بات پر دھیان دینا ہے کہ تثنیہ بنانے کا یہ قاعدہ مذکر اور مؤنث یعنی میسکولین اور فیمینین دونوں طرح کے الفاظ کے لیے ہے، یعنی جس طرح مذکر لفظ کے آخر میں الف اور نون زیر لگانے سے وہ لفظ تثنیہ میں بدل جائے گا، جیسے رجلن سے رجلانی، ٹھیک اسی طرح مؤنث لفظ یعنی فیمینین ورڈ کے آخر میں الف اور نون زیر لگانے سے وہ مؤنث لفظ
तस्निया में बदल जाएगा। जैसे इम्रअतुन से इम्रअतानी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लफ्ज़ इम्रअतुन का आखिरी हर्फ गोल ता है और ये मुन्नस की अलामत है, यानी जिस अरबी लफ्ज़ के आखिर में ये गोल ता होगी तो वो लफ्ज़ मुन्नस होगा। तो यहाँ इम्रअतुन में इस गोल ता के ज़रिए हम जान जाएंगे कि ये लफ्ज़ इम्रअतुन मुन्नस है। लेकिन अब इसी लफ्ज़ इम्रअतुन का तस्निया देखिए, इम्रअतानी। यहाँ ता की शक्ल गोल नहीं है, बल्कि यहाँ ता अपनी असली शक्ल में है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि फिर कैसे पहचाना जाए कि कौन सा मुसन्ना लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। तो इसे जानने का तरीका ये है कि किसी भी मुसन्ना लफ्ज़ को आप वाहिद के फॉर्मेट में बदल कर देखिए कि उसका आखिरी हर्फ गोलता है या नहीं। अगर गोलता है तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा, वरना नहीं। जैसे इस लफ्ज़ को देखिए, ज़ाहिबानी, ये मुसन्ना लफ्ज़ है और ये ज़ाहिबुन से ज़ाहिबानी बना है। और अब इस लफ्ज़ को देखिए, ज़ाहिबतानी, ये भी मुसन्ना लफ्ज़ है और ये ज़ाहिबतुन से ज़ाहिबतानी बना है। अब दोनों पर गौर कीजिए। ज़ाहिबानी मुज़क्कर है क्योंकि इसके वाहिद ज़ाहिबुन में गोल ता नहीं है, और ज़ाहिबतानी मुअन्नस है क्योंकि इसके वाहिद ज़ाहिबतुन में गोल ता है। इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि मुअन्नस तस्निया को जब वापस वाहिद के फॉर्मेट में लाया जाएगा तो फिर से ये ता गोल ता की शक्ल में लौट आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़ाहिबतानी की ता ज़ाहिबतुन में आकर गोल हो गई है, और इसी से मालूम हो गया कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोल ता है। खुलासा ये कि किसी मुसन्ना मुअन्नस लफ्ज़ यानी किसी डुअल फेमिनिन वर्ड को पहचानने का तरीका ये है कि उस मुसन्ना लफ्ज़ को वाहिद यानी सिंगुलर फॉर्मेट में लौटाकर देखिए कि उसके आखिर में गोल ता है या नहीं। अगर है तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा, और अगर नहीं है तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से अरबी इबारतें पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ साथ अरबी इबारतों को अपनी ज़ुबान से दोहराइए। हुमा वलदानी, दे टू आर बॉयज, वह दो लड़के हैं। हुमा जमीलानी, दे टू आर हैंडसम, वह दो खूबसूरत हैं। हुमा ज़ाहिबानी, दे टू आर गोइंग, वह दो जा रहे हैं। हुमा बिनतानी, दे टू आर गर्ल्स, वह दो लड़कियां हैं। हुमा सदीक़तानी, दे टू फीमेल आर फ्रेंड्स, वह दो सहेलियां हैं। हुमा राहिबतानी, दे टू फीमेल आर गोइंग, वह दो जा रही हैं। अंतुमा रजुलानी, यू टू आर मेन, आप दो आदमी हैं। अंतुमा फरिहानी, यू टू मेल आर हैप्पी, आप दो मुज़क्कर खुश हैं। अंतुमा इमराअतानी, यू टू आर वुमेन, आप दो ख़वातीन हैं।
انتما حاضرتانی. You two female are present. آپ دو مؤنث حاضر ہیں. ہما طفلتانی. They two are baby girls. وہ دو بچیاں ہیں. نحن خادمانی. We two male are servants. ہم دو نوکر ہیں. نحن خادمتانی. We two female are servants. ہم دو نوکرانیاں ہیں. ہما مزارعانی. They two male are farmers. وہ دو مذکر کسان ہیں. ہما زعیمتانی. They two female are leaders. وہ دو مؤنث لیڈر ہیں. انتما راکبانی. You two male are riders. آپ دو مذکر سوار ہیں. انتما کاتبتانی. You two female are clerks. آپ دو مؤنث کلرک ہیں. نحن زمیلانی. We two male are classmates. ہم دو مذکر ہم جماعت ہیں. نحن زمیلتانی. We two female are classmates. ہم دو مؤنث ہم جماعت ہیں. انتما واقفانی. You two male are standing. آپ دو کھڑے ہیں. انتما واقفتانی. You two female are standing. آپ دو کھڑی ہیں. نحن راجعانی. We two male are returning. ہم دو لوٹ رہے ہیں. نحن راجعتانی. We two female are returning. ہم دو لوٹ رہی ہیں. یہ سبق یہیں ختم ہوا. اگلے ویڈیو میں اس سبق کے الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. مع السلامہ. آپ کا بھائی ڈاکٹر عبدالرقیب اور ٹیم.